اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ سورۃ البقرہ آیات 130 تا 132 ترجمہ ہے۔ اور کون ہے جو پھرے ابراہیم علیہ السلام کے مذہب سے مگر وہی جس نے احمق بنایا اپنے آپ کو، اور بے شک ہم نے ان کو منتخب کیا دنیا میں اور وہ آخرت میں نیکوں میں ہیں۔ یاد کرو جب اس کو کہا اس کے رب نے کہ حکم برداری کر، تو بولا کہ میں حکم بردار ہوں تمام عالم کے پروردگار کا۔ اور یہی وصیت کر گیا ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹوں کو اور یعقوب علیہ السلام بھی کہ اے بیٹو، بے شک اللہ نے چن کر دیا ہے تم کو دین، سو تم ہرگز نہ مرنا مگر مسلمان ہو کر۔ پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ شانہ نے واضح فرمایا تھا کہ یہود اور نصارہ اور مشرکین مکہ اپنے آپ کو ملت ابراہیمی پر قائم سمجھتے تھے، لیکن یہ ان کا محض گمان تھا اور وہ دین ابراہیمی سے بہت دور جا چکے تھے۔ ان آیات میں انبیاء علیہ السلام جس طرح اپنی اولاد کی روحانی اور دینی تربیت فرماتے تھے اس کے بارے میں تذکرہ ہے، اور یہ امت محمدیہ کے لوگوں کے لیے بہت بڑی رہنمائی ہے اور یہ ضروری عمل ہے۔ اب پہلے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ۔ یرغبو کا مطلب ہوتا ہے پھیرنا، یعنی کہ کسی راہ سے ہٹ جانا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ جو بھی کوئی ملت ابراہیمی سے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے دین کے راستے سے یا جو انہوں نے ہدایت دی تھی اس سے اگر کوئی پھر جاتا ہے تو صرف وہی شخص ہو سکتا ہے من صفحہ نفسہ، جو اپنے آپ کو جس نے جو ہے دھوکے میں ڈالا ہوا ہے، اپنے آپ کو بے وقوف بنانے والی بات وہ کرتا ہے۔ کیونکہ یہ جو کم عقلی وہ کرتا ہے یہ اس لیے ہے کیونکہ ملت ابراہیمی جو ہے وہ عین انسان کی فطرت کے مطابق نازل کی گئی ہے، اور یہ بات سمجھنے کی ہے کہ ملت ابراہیمی سے مراد دین اسلام ہی ہے جو کہ ہر نبی علیہ السلام کو عطا کیا گیا ہے، اور ہر نبی کو جو دین عطا کیا گیا ہے اس کو اسلام کا ہی ہم نام دیں گے، کیونکہ اسلام کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا، اللہ کی اطاعت کو ضروری پکڑنا۔ تو چونکہ دین ابراہیمی جو ہے وہ بنیادی طور کے اوپر انسان کی فطرت کے مطابق ہے اور ہر دین کا یہی معاملہ ہوتا ہے، یہاں پہ ملت ابراہیمی کا اس لیے تذکرہ ہو رہا ہے کیونکہ یہود، نصارہ اور مشرکین مکہ یہ اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کے دین پر سمجھتے تھے، لیکن حقیقت میں یہ تینوں طبقات ابراہیم علیہ السلام کے دین سے بہت زیادہ پھر چکے تھے اور اپنے عقائد بہت زیادہ خراب کر لیے تھے اور کافر ہو چکے تھے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ انہی کو فرما رہے ہیں کہ یہ تو بہت ہی کم عقلی کا مظاہرہ ہے، کیونکہ جو دین ہم نے نازل کیا تھا ابراہیم علیہ السلام کے اوپر وہ تو عین آپ کی خصلت کے، آپ کی فطرت کے مطابق تھا، یعنی کہ انسان کے لیے اس پر عمل کرنا انتہائی آسان تھا، سہل تھا، کیونکہ وہ اس کی خصلت کے مطابق تھا۔ اب ایک انسان اپنی خصلت کو چھوڑ کے اور اپنی غیر خصلت والی چیزیں اختیار کر لے، جو کہ انسانوں کی جو طبیعت جو فطرت سلیمہ ہوتی ہے اس ایسی حرکتوں کو قبول نہیں کرتی، مثلا شرک کرنا، جھوٹ بولنا، گناہ کرنا، یہ انسان کی فطرت گناہ کو قبول کرتی ہی نہیں ہے، انسان پریشان ہوتا ہے گناہ کر کے۔ تو لیکن پھر بھی ایک بندہ اس راستے پہ چلے تو وہ کتنا کم عقل انسان ہے، اور یہ وجہ اس کی اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، کہ دنیا میں ہم نے اس کو ایک بہت بڑا مقام دے دیا تھا، کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ شانہ نے پوری انسانیت کے لیے امام مقرر کر دیا، یعنی بہت سارے انسان کے طبقے ایسے ہوں گے انسانوں کے جو آپ کی پیروی کریں گے، اور یہ تو آج تک بھی ہو رہا ہے۔ تو یہ بہت بڑا مقام تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کوئی بندہ سوچ سکتا ہے کہ اچھا یہ تو چلو دنیا میں تو واقعی میں بہت بڑا مقام ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہی تشریف لائے، اور اس کے علاوہ دیگر ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں قبول ہوئیں جو ہم پچھلی آیتوں میں جس کی تفسیر ہم بیان کر رہے ہیں۔
تو لیکن آخرت میں کیا معاملہ ہوگا؟ تو آخرت کے لیے بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے وَإِنَّهُ کہ بے شک یہ ابراہیم جو ہیں فی الآخرتی آخرت کے معاملات میں لمن الصالحین نیکوکاروں میں سے ہوں گے. یعنی مطلب یہ ہے کہ ان کے لیے ایک بہت ہی بڑا آخرت میں انعام جو ہے وہ قائم ہے. اور واقعہ معراج میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات 7ویں آسمان پر ہوئی، اور 7ویں آسمان پر ہونے کا مطلب یہ ان کا اعلیٰ مقام ہے. باقی انبیاء علیہ السلام نچلے آسمانوں پر تھے، لیکن سب سے اوپر اللہ تعالیٰ کے عرش کے سب سے قریب جو ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام تھے. یہ ان کی ایک آخرت کے مقام کی نشاندہی ہے کہ کتنے زیادہ وہ آخرت میں کامیاب ہیں. اس کے علاوہ جو دنیا میں نمرود کو جو ہار ہوئی، نمرود ہارا اور نمرود پھر مر بھی گیا، وہ بھی سارے لوگ کو پتہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی فتح ہو گئی اور آخرت میں بھی ان کو مقام ملا. تو ایسی کامیابیوں کو چھوڑ کے جو شخص ملت ابراہیمی سے یرغبو یعنی پھر جائے، ٹھیک ہے، تو وہ کتنا بدقسمت اور کتنا کم عقل انسان ہے. یعنی کہ بدقسمت تو وہ ہے ہی کہ دنیا میں بھی ذلیل و رسوا ہوگا گناہوں کی وجہ سے، اور آخرت میں بھی تباہ و برباد ہو جائے گا. لیکن کتنی کم عقلی کی بات ہے کہ جو چیز اس کی عقل کے مطابق تھی اس کو اس نے اپنایا نہیں. اب اس کی ایک وجہ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذ قال له ربه اسلم، کہ جب یاد کیجئے وہ وقت ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے یہ فرمایا کہ اسلم، کہ آپ فرما بردار بن جائیے، یعنی اطاعت اللہ اختیار کر لیجئے، اطاعت حق اختیار کر لیجئے. اب یہ چیز جو ہے یہ انسان کی کامیابی کی واحد یعنی علامت ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے جواب میں فرمایا قال اسلمت، میں نے فرما برداری اختیار کر لی. یہ نہیں فرمایا کہ اسلمت کا کہ اے اللہ میں نے آپ کی فرما برداری اختیار کر لی، بلکہ فرمایا اسلمت لرب العالمین، یعنی دلیل بھی دے دی کہ میں اللہ کے سامنے جو حکم جو میں فرما بردار ہو گیا ہوں اللہ کے ہر حکم کا، وہ اس لیے ہو گیا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، سارے انسانوں کا، سارے فرشتوں کا، سارے جنات کا، ساری مخلوقات کا. اللہ تعالیٰ ان کا رب ہے، یعنی پیدا کرتا ہے اور ان کو نشو و نما کرتا ہے، ان کے لیے کھانے پینے کا بندوبست کرتا ہے، ان کی ساری ضروریات دیکھتا ہے. تو جس ذات کے پاس یہ صفات ہوں تو اس کی اطاعت نہ کی جائے تو پھر کیا کیا جائے؟ جس کے اتنے بڑے احسانات ہوں، جس کا اتنا بڑا کنٹرول ہو، اتنی بڑی طاقت ہو مخلوق کے اوپر، اور وہ حقیقتاً معبود برحق بھی ہو، تو اب اس کی میں اگر اس کی عبادت نہ کروں تو پھر میں کیا کروں؟ پھر تو میری زندگی کا مقصد ہی کچھ نہیں ہے. تو یہاں پہ دلیل دے دی کہ اسلمت لرب العالمین. اب اسلم اور اسلم تو اس کا مطلب سلامتی، ہم اس کو سلامتی سے کرتے ہیں. حقیقت بات یہ ہے کہ جتنے بھی مذاہب اللہ تعالیٰ شانہ نے جتنے بھی انبیاء علیہ السلام کے پر احکامات بھیجیں وہ سب اسلام ہی کہلاتے ہیں، کیونکہ وہ سب اس چیز کی طرف دعوت دیتے ہیں کہ آپ اللہ کی اطاعت اختیار کیجیے. اور آج کل جو مسلمانوں میں ایک بیماری پھیل گئی اور بہت سارے مسلمان اس بیماری میں مبتلا ہیں، وہ یہی ہے کہ بھئی ہم ابھی تک اس بات کو سمجھے نہیں ہیں کہ اللہ کی اطاعت ایک دنیا کا، ہماری زندگی کا ایک بہت بڑا کام ہے، جس کے بعد ساری عبادتیں آتی ہیں، جس کے بعد سارے ہمارے دنیا کے کام آتے ہیں. مقصد جو ہماری زندگی کا ہے وہ اللہ کی اطاعت اختیار کرنا ہے. یعنی ہم اپنے دل کو اس بات پر راضی کریں کہ ہم دنیا میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت اختیار کرنے آئے ہیں. اس کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا بھی آسان ہوگا، سنتوں پہ چلنا بھی آسان ہوگا، اور دفتری کام بھی صحیح طرح کرنا آسان ہوگا، کاروبار کرنا صحیح طرح کرنا آسان ہو جائے گا. اگر یہ پہلو ہمارے ذہن میں نہیں ہے کہ میں اللہ کی اطاعت اختیار کرنے دنیا میں بھیجا گیا ہوں، اور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ جو تھا وہ اللہ کی اطاعت تھی. ہمارے نبی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے پوری کی پوری اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے بھری ہوئی ہے، کہ اللہ کی اطاعت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا زیادہ جو ہے جذبے کا مظاہرہ کیا، کتنا زیادہ لگن کا مظاہرہ کیا، کتنی زیادہ محنت کا مظاہرہ کیا، کتنی مشقتوں کو جھیلا، صرف اس وجہ سے کہ رب کی جو ہے اطاعت جو ہے وہ آگے پیچھے نہ ہو جائے. اور یہی پیغام آقا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بھی دیا، اور یہی پیغام ابراہیم علیہ السلام کی ملت کا ہے، اور ان سے پہلے انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ادیان کا بھی یہی پیغام ہے. تو مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اللہ کی اطاعت اختیار کرنے کی نیت کریں کہ میں تیار ہوں اللہ کی اطاعت اختیار کریں. پھر آپ دیکھیں کہ انشاءاللہ زندگی جو ہے وہ پلٹا کھائے گی اور اللہ کی بات ماننا آسان ہوگا. چنانچہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ دین تو اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے، یعنی تمام ادیان کے بارے میں مطلقاً بات کی گئی ہے. پھر فرمایا وَمَن
یبتغی غیر الاسلام دینا، جس نے تلاش کیا اسلام کے علاوہ کوئی دین، فلن یقبل، ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، منہ، اس میں سے کچھ بھی ایسے شخص کے لیے، یعنی اسلام میں نئی نئی چیزیں لے آنا یا کسی اسلام کو چھوڑ کے کسی اور مذہب کو پکڑ لینا، لیاذ باللہ مرتد ہو جانا، یہ ساری چیزیں انسان کے کام نہیں آئے گی اور اس کو جنت کے راستے سے یقینی طور پر ہٹا دیں گی۔ اور آیت 128 میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ دعا تھی ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، یعنی ہم دونوں ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو آپ ایک فرما بردار بنا دیجئے، اور جو ہے ہماری اولاد میں سے بھی ایک ایسی امت پیدا کیجئے، یعنی یہ مسلمانوں کی جو امت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، اور بعد میں جو دیگر نبی آئے جیسے یعقوب علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، ٹھیک ہے، اور ان کے بیٹے، یہ سارے لوگ جو بھی ایسی امت بھیجیے جو کہ مسلمان ہوں، یعنی مستقل ایسے لوگ آتے رہیں جو کہ آپ کی فرما برداری کریں۔ دیکھیں یہ کتنی بڑی بات ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کے اسی طرح دعائیں مانگیں کہ یا اللہ ہماری اولادوں میں ہدایت کو جاری فرما، قیامت تک ہماری اولادوں میں ہدایت کو جاری فرما، ایسا نہ ہو کہ تیسری چوتھی پشت میں جا کر ہماری اولادیں مرتد ہو جائیں، الیاذ باللہ الیاذ باللہ الیاذ باللہ۔ تو انشاءاللہ آپ کی دعاؤں سے جب انسان کا انتقال ہوگا تو قیامت تک جو اولاد آتی رہے گی تو انشاءاللہ تعالی اس میں پھر اللہ تعالی شانہ ان کے مسلمان ہونے کا ثواب انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ قبر میں ہمیں پہنچتا رہے گا۔ اور آخر میں ایک وصیت ہے، فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ووصّى بها ابراہیم و بنیہ و یعقوب، کہ انہی چیزوں کا ابراہیم علیہ السلام نے وصیت کر دی تھی اپنے بیٹوں کو، یعنی اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو، اور پھر آگے یعقوب علیہ السلام کی بھی یہی وصیت تھی کہ اے میرے بیٹوں یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، کہ اللہ نے تمہارے لیے دین کو چنا ہے، یعنی کہ اسلام کو چنا ہے، فرما برداری کو چنا ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کو، اطاعت حق کو اللہ نے تمہارے لیے ایک راستے کے طور پر اختیار کیا ہے، اور یہ بہت بڑی حکمت کی بات ہے کیونکہ وہ راستہ تمہاری فطرت کے مطابق ہے، لہٰذا تم اپنے پیغمبر علیہ السلام کی سنتوں پر زندگی گزارو، ٹھیک ہے، فلا تموتن، تو ہرگز تم نے مرنا نہیں ہے، الا، مگر یہ کہ وانتم مسلمون، کہ تم اسی ملت کے راستے پر ہو کہ آخری دم تک جو ہے آپ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر رہے ہو، اپنے نبی علیہ السلام کی سنتوں کے مطابق زندگی گزار رہے ہو، اور اس کوشش میں آخری دم تک تم نے اپنی زندگی گزارنی ہے، اس کے علاوہ تمہاری موت نہیں آنی چاہیے۔ دیکھیں کتنا بڑا فکر، کتنی بڑی فکر ہے، کتنا بڑا ایک غم ہے انبیاء علیہ السلام کو اپنی اولادوں کے بارے میں جو آئندہ آنے والی ہیں، کہ یا اللہ ان کو آپ دین پر قائم رکھیے، اور وصیت میں بھی یہ بات کر رہے ہیں۔ آج ہماری وصیتیں جو ہیں وہ مال و دولت کے متعلق ہوتی ہیں، ہمیں وراثت کے پریشانیاں ہوتی ہیں، اور جو ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اولادوں کو اس طرح کی وصیتیں کریں، اور زندگی میں بھی ان کو سمجھائیں کہ دیکھو بھئی یہ تمہارے لیے راہ حق ہے، اطاعت حق، ٹھیک ہے، یہ تمہیں اگر سمجھ میں آ جاتی ہے تو تمہاری نسلیں کیا، تم خود اور تمہاری نسلیں ساری کی ساری انشاءاللہ جنت کے راستے پہ گامزن ہو جائیں گی۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ جو شخص اپنی زندگی جو ہے وہ خیر و برکت کی طرف گزارتا ہے، نیکیاں کرتے کرتے گزارتا ہے اور آخرت کی امید سے گزارتا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اس کو آخرت میں عافیت والا معاملہ فرمائیں گے۔ واللہ اعلم بالصواب۔